قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ محرم الحرام میں اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت محرم الحرام میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دعویٰ اگرچہ ہمارے فہم سے بلند ہے، لیکن اس کی روحانی گہرائی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کلام میں ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے جو بندے کے دل و دماغ، روح و جسم اور دنیا و آخرت سب کو منور کر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جسے محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ والو، محرم الحرام کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے عظیم دنوں میں سے ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات بندگان مومن پر چھا جاتے ہیں۔ محرم صرف اسلامی سال کا آغاز نہیں، بلکہ قربانی، صبر، وفا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی ہمیں اللہ کے دین پر جم جانے کا سبق دیتی ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں اس صورت کا وظیفہ انسان کو روحانی ترقی اور دنیاوی سکون اور اخروی نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ صورت اپنی تاثیر، روانی اور معنوی حسن میں ایسی بے مثال ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس صورت کو دل سے سنے تو شفا پا لیتا ہے، اگر کوئی پریشان دل سے پڑھے تو سکون پا لیتا ہے، اور اگر کوئی فقیر خلوص سے تلاوت کرے تو مالدار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی گنہگار سچے دل سے اس کے مفہوم پر غور کرے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام میں اس کو پڑھنا اس لیے بھی خاص مانا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے پوری وسعت سے کھول دیتا ہے۔ ایک طرف محرم ہمیں ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتا ہے، تو دوسری طرف یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ سورت دراصل اللہ کی محبت کا ترانہ ہے۔ تو اللہ والو، محرم الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام سے پڑھی جانے والی سورت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ قرآن کریم کی بہت ہی پیاری سورت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ محرم الحرام میں کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح آج کل کے مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو محرم الحرام میں ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی محرم الحرام میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دکھانے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا۔ ایسا عمل جس نے محرم الحرام میں لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں برسنا شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برسنے لگی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہر آیت، ہر سورت ہی اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن آج جس سورت کا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ محرم الحرام میں پڑھنے کا بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے بیمار کو صحت مل جاتی ہے، مالی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ خاص سورت سورہ مبارکہ سورۃ الرحمن ہے جو عروس القرآن ہے، یعنی قرآن کی دلہن کے لقب سے جانی جاتی ہے۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم سورت ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام الرحمن سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ اس سورت کی کل 78 آیات ہیں اور یہ مدینہ یا مکہ میں نازل ہوئی،
جمہور علماء کی رائے کے مطابق مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہر نعمت کے بعد بار بار یہ آیت دہرائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ: پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ دہرائی گئی، جو کہ قرآن کریم میں کسی بھی آیت کا سب سے زیادہ تکرار کا منفرد اعزاز ہے۔ یہ آیت بار بار دہرانا دراصل انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے اور اس سے لو لگائے۔ محرم کے پرنور دنوں میں جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب کریم کی طرف جھکتا ہے تو سورۃ الرحمن جیسے کلام کو پڑھنا اس کے دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور روح کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ الرحمن ہے۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والا نہ صرف دنیا کے فائدے دیکھتا ہے بلکہ آخرت میں اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اس سورت کا وظیفہ رزق میں کشادگی، شادی میں آسانی، دشمنوں سے نجات، حسد اور جادو سے حفاظت، اولاد کی بہتری اور ہر مقصد کی تکمیل کا عظیم ذریعہ ہے۔ جس بندے کے دل میں نیت ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کرے گا، اس کے لیے یہ سورت دنیا کی سب سے بڑی دوا، سب سے عمدہ دعا اور سب سے خاص ندا بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جنات کو سورۃ الرحمن سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے تو جنات جواب دیتے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات پتہ چلی تو عرض کیا، ہم تو جنات سے بھی گئے گزرے نکلے، ہم تو خاموش رہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنات کی پیروی کرنی چاہیے۔ محدثین و مفسرین نے بیان کیا کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اولیاء و صوفیاء نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص مسلسل سورۃ الرحمن کو توجہ سے سنتا اور سمجھ کر پڑھتا ہے، اسے دل کا سکون، ذہنی سکون اور جسمانی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے تو آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچ کر رو پڑتے اور بار بار کہتے، یا اللہ، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے پاس آیا جو شدید تنگ دستی، بیماری اور پریشانی میں مبتلا تھا، تو بزرگ نے فرمایا، سورۃ رحمان کو فجر کے بعد روزانہ خلوص سے پڑھا کرو۔ کچھ ہفتے کے بعد وہ شخص واپس آیا، اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اس کا کاروبار چل پڑا، اس کے مسائل حل ہو چکے تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، اللہ کی رحمت نے مجھے ہر میدان میں فائق کر دیا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے اللہ رب العزت پر مکمل یقین اور کامل بھروسے اور اپنے رب سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ، ہمارا ناتا ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے اور کبھی یہ ناتا نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امید اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر بہت جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل نہیں کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جب اسے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی مرضی کے مطابق اس کو نتیجہ نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے
رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے کتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل چاہے کتنے ہی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اللہ والو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگی ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگی ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے اور رزق کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ غلطیاں اپنے گھر میں کرتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے ان غلطیوں کو نہیں کرنا۔ آپ کو 3 کام ایسے بتانے والی ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کرنے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر آپ کے پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں جو رزق کی کمی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، کبھی ہمارے دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب کے غریب ہی رہیں گے۔ اللہ والو، میں اب آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ آپ لوگ وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ آپ کو ہر ویڈیو کے اندر میں یہ بات بتاتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی بتا دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ نے ان غلطیوں کو نہیں کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر جاتے ہوئے، چاہے آپ گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، درود پاک تو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس سے آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلامتی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا 4 حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2 تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو،
لیکن اگر درود شریف پڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھا کروں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کچھ بھی اوپر کی طرف نہیں چڑھتا جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، سیب سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا اور ان کے علاوہ کوئی اور اسے نہ دیکھ پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند پرند، الغرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والو جب آپ باوضو ہو کر پاک و صاف جگہ بیٹھ کر نماز ادا کر کے درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی اس بابرکت سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کو مکمل توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی تلاوت کے دوران جب بھی آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ یہ پڑھ کر آپ نے سورت کی مکمل تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے اہل خانہ، رزق، صحت، عزت، اولاد، دشمنوں کے شر اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ روحانیت، برکت، قربانی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سورۃ الرحمن کا خاص وظیفہ انسان کو ان گنت نعمتوں، حاجتوں اور اللہ کی خاص رحمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ سورت صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان جو اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے دوران دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیری اس عظیم سورت کو صرف تیری رضا، تیری رحمت کے حصول، اپنے گناہوں کی معافی، اس کی کشادگی اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم نے تیری رحمت والی سورت پڑھی ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں تیرا عشق اور ہمارے جسموں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سورۃ الرحمن کے صدقے اپنی رضا و قرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اللہ والو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔